حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ اگر آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنور جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ مکان کچا ہو یا پکا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا ایسا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سب سے افضل صدقہ ڈوٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت بہت طاقت رکھتی ہے۔ اگر اللہ کو منانا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا نظر آتا ہے۔ انسان کی ہر ٹوٹی ہوئی امید اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر یہ سنو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری امی جان، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر آپ حکم دے تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی ماں کا کہنا ہے۔
اور ہم جیسے گنہگاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ پلیز نماز قائم کریں۔ ماں سے 3 باتوں کا شکوہ کبھی مت کرنا ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم ہر وقت میری فکر کیوں کرتی ہو۔ نمبر 2، ماں سے یہ مت کہنا کہ تم میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ نمبر 3، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے کھانے کی فکر مت کیا کرو۔ چپ رہنا ضروری نہیں، صبر ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی۔ صبر کرو، مرنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج لوگ زندہ ہیں پر رشتے مر گئے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، غالب بے نقاب ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ بارش کم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔